علی ہیں، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے زیر انتظام سیرت النبی کے موضوع پر کیے جانے والے پروگرام تاج مرسلین کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاکسار مبشر احمد تشنا حاضر ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شریک گفتگو ہیں مولانا عبدالسمیع خان صاحب، جو جامعہ احمدیہ کینیڈا میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے پیغام کو مکہ سے باہر لے کر گئے، جس میں پہلا سفر آپ نے طائف کا اختیار کیا، اور اس سفر کے دوران مشکلات بھی پیش آئیں۔ اس سفر کی واپسی کے جو واقعات ہیں، اگر اس کا آپ کچھ ذکر فرمائیں۔ جی بشر صاحب، یہ بہت ہی دردناک موضوع ہے۔ آپ جس طرح مکہ چھوڑ کر گئے تھے طائف، تو اس زمانہ کے مکہ کے دستور کے مطابق آپ نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لی تھی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب قبیلے کا سردار بن گیا تھا، اور اس نے آپ کو اپنے علاقے سے جلاوطن کر دیا تھا۔ یہ حالات، ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہایت تکلیف دہ صورتحال میں، یوں سمجھے مایوسی کے ایام میں، مایوسی اس معنوں میں ہے کہ اس طائف کے علاقے سے، تو جب آپ مکہ پہنچے تو آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بات دوبارہ بتائیے گا میرے علم کے لیے بھی، کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے شہر سے باہر چلا جائے، اگر کوئی شخص اس طرح چلا جائے کہ اپنی قوم سے ناراض ہو جائے اور قبیلے کے سردار بھی اس سے خوش نہ ہوں، تو وہ تو پہلے ہی اس طاق میں تھے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں یہاں سے، جلاوطن کر دیں۔ تو ایک طرف اس نے جلاوطن کر دیا ابو جہل نے، اور آپ کا بھی اس لحاظ سے خیال کہ شاید مکہ والے اہل طائف مان جائیں تو پھر ہم طائف کو اپنا مرکز بنا لیں گے مکہ کو چھوڑ کے۔ تو دونوں باتیں جو تھیں وہ ہو گئیں، نہ انہوں نے قبول کیا، اور ادھر سے ابو لہب نے آپ کو نکال دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس تشریف لائے تو آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ اب اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ نے مکہ کے کئی سرداروں کو پیغام بھیجا کہ میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں، تم مجھے پناہ دو گے تو میں مکہ میں داخل ہو سکتا ہوں، تم مجھے اپنا شیلٹر مہیا کرو گے تو میں آ سکتا ہوں۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک سردار جس کا نام مطعم بن عدی تھا، وہ اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا، اور اس نے پھر رسول اللہ کو پناہ دی، اور خانہ کعبہ کے پاس لا کر اس نے کہا کہ میں محمد کو پناہ دیتا ہوں، اور اب کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو تنگ کر سکے یا میری پناہ میں رکاوٹ بن سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پناہ میں داخل ہوئے۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ محض آپ کی زندگی کے واقعات ہیں، یہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے بلکہ کوئی کائنات کے لیے ایک نمونہ، کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جہاں آپ کو غیر ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، جہاں آپ کو اپنے وطن میں بھی کسی دوسرے کی حفاظت کے ساتھ داخل ہونا پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرمایا، اور آپ کو اس کا یہ احسان اتنا یاد تھا، یہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا، وہ یہ جو مطعم بن عدی تھا آپ کی ہجرت سے پہلے فوت ہو گیا، یا ہجرت کے بعد فوت ہوا، بہرحال اسی عرصے میں جنگ بدر کے وقت وہ فوت ہو چکے تھے۔ جنگ بدر میں جب 70 قیدی بنائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان کفار کی رہائی کی سفارش کرتا جو 70 قیدی ہیں، تو میں اس کے کہنے پر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ جس طرح وہ میری قید اور جلاوطنی کے وقت میرا محسن بنا تھا، میرے پریشان کیا تھا، اسی طرح میں اس پر احسان کرتا اور ایک کی بجائے 70 گنا بدلہ دیتا اور 70 قیدی اس کو چھوڑ دیتا۔ یہ ہے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری۔ اور اسے یہ بھی پتہ لگا کہ دین کی حفاظت کے لیے، دین کے قیام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اگر آپ کو کسی غیر مسلم کی شریف آدمی کی مدد بھی لینی پڑے تو اس میں بھی کوئی روک نہیں، بالکل، کیونکہ آپ مقاصد بہت اعلیٰ، آپ کا جو پیغام ہے وہ بہت اونچا ہے۔ اس لیے مطعم بن عدی کے وہ حفاظت میں آپ داخل ہوئے،
اور پھر اس کے بعد جتنا عرصہ وہاں پہ رہا آہستہ آہستہ آگے ذکر آئے گا کس طرح پھر مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف۔ آپ نے مدینہ کا ذکر کیا، طائف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کس علاقے کا انتخاب کیا پیغام اسلام کا پیغام پیغام تو بشر صاحب سب جگہ آپ پہنچا ہی رہے تھے، لیکن اب بظاہر مکہ والوں سے بھی نا امیدی ہو گئی تھی، طائف والے نے بھی کوئی توجہ نہیں کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ مدینہ کا بھی علاقہ ہے اور وہاں سے بھی لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جیسے ان کا تبلیغ تو سب کو کرتے تھے، لیکن خاص طور پر آپ نے مدینہ والوں کی طرف توجہ فرمائی۔ اب جو مدینہ ہے اس کا نام تھا یثرب، اور یثرب کے معنی وہ جگہ جو بیماریوں کی وجہ سے ہمیشہ تباہ و برباد رہتی ہے، اچھا، موت کا گھر، موت کا کنواں، بیماریاں کثرت سے بیماریاں پھیلتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، رحم کیا، اور وہ ایک خوبصورت سرسبز و شاداب شہر ہے جہاں لاکھوں لوگ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت اس کا نام یثرب تھا اور قرآن نے اس کا نام یثرب لکھا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علاقہ چنا یہ مکہ سے 450 کلومیٹر شمال کی قریباً 450-500۔ اب یہاں کا تعارف یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر یہودی اور بت پرست تھے۔ یہود کے بعض قبائل ایسے تھے جنہوں نے سنا ہوا تھا اور اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی اس علاقہ میں آئے گا، وہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کے لیے اور استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے، لیکن کیسی ان کی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ جب وہ خدا کا رسول آ گیا تو اس کا انکار کر دیا۔ تو ایک تو یہ یہود کے 3 قبائل تھے، دوسرے وہاں پہ انصار کے، جن کو اب ہم انصار کہتے ہیں، اس وقت تو انصار نہیں تھے، اوس اور خزرج 2 بت پرستوں کے قبائل تھے جو مقامی تھے، وہاں مقامی لوگ وہاں پہ جو تھے عرب تھے، اور یہودی ان سے کہتے تھے کہ ہمارا نبی جلدی آنے والا ہے، ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، اب ہمارا نبی آنے والا ہے اور جو ہی ہمارا نبی آیا ہم تم پر غالب آ جائیں۔ یہود پڑھے لکھے تھے، طاقتور تھے، تاجر تھے، یہ جو تھے یہ ان پڑھ تھے اور ان کے پاس کوئی زیادہ دولت بھی نہیں تھی، لڑائی بڑائی بھی کرتے رہتے تھے، جیسے مکہ والے تھے یوں سمجھنا، اسی طرح مدینہ والے بھی تھے۔ تو ان کو یہ ڈراتے رہتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے ہمارا اور جو ہی آئے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے، لیکن خدا نے یہ سعادت مدینہ والے انصار کے بت پرستوں کے حق میں مقدر کر رکھی تھی۔ وہ یہودی انکار کر کے انہوں نے مغضوب علیہم ہونے کا جو وہ اپنا قرآن شریف کی پیشگوئی تھی اس کو پورا کر دیا۔ اب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اوس اور خزرج ان کے قبائل تھے اور ان میں آپس میں بھی اور جو یہود اور ان کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوتا رہتا تھا۔ تو اب یہ منتظر تھے وہ کہ ہمارا نبی آئے، اور انصار اس بات سے خوفزدہ تھے کہ ان کا نبی آ گیا تو وہ تو قبول کر لے گا۔ تو اب ان کے اندر خدا تعالیٰ کیسے اسلام کا نفوذ کرتا ہے، یہ کہ دلچسپ کہانی ہے، بڑی خوبصورت کہانی۔ کہتے ہیں تاریخی ریکارڈ کے مطابق وہ پہلا شخص جس نے قرآن سنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچا، اس کا نام تھا سوید بن صامت۔ سوید بن صامت، سین واو یہ دال، سوید بن صامت، یہ مکہ میں آیا، اچھا شاعر بھی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے رسول اللہ سے کچھ قرآن بھی سنا اور اس قرآن کو پسند کیا اور کہا بہت اعلیٰ کلام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، بعد میں وہ مدینہ جا کے فوت ہو گیا۔ وہ باقاعدہ اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا، لیکن بعض مورخین کی یہ رائے ہے کہ آخر وقت میں وہ اسلام قبول کرنے پر تیار ہو گیا تھا اور اس کی زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری تھا۔ دوسرا جو شخص ہے وہ ہیں ایاس نامی، یہ اوس کے لوگ کچھ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر ملے حج کے موقع پر، تو ان میں سے ایک شخص ایاس نامی تھا، الف یہ الف سین۔ ایاس کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا بہت سے لوگوں میں سے، تو ایاس کو بہت پسند آیا اور اس نے خواہش بھی کی کہ ہمیں بیعت کرنی چاہیے، لیکن دوسرے جو سردار اس کے ساتھ تھے بڑے، انہوں نے اس کو روک دیا اور کہا نہیں۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اس کے دل پر بھی اس کا اثر ہوا اس کا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ جو سوید بن صامت کی زبان پر کلمہ توحید تھا، بعض ایاس کو کہتے ہیں۔ بہرحال اس طرح آہستہ آہستہ کچھ لوگ پہنچے۔ اب اس کے بعد جو ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1190 میں دعویٰ نبوت کے 11ویں سال خزرج کے کچھ لوگ مدینہ آئے۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا انتخاب کیا، ان کو پیغام پہنچانے کے لیے گئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ 6 لوگ تھے اور ان میں سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اسد بن زرارہ تھے، رافع بن مالک اور جابر بن عبداللہ ان میں مشہور ہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو رافع بن مالک ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک جو قرآن نازل ہو چکا تھا اور کچھ تحریری شکل میں موجود تھا، تو حضور نے رافع بن مالک کو عطا بھی فرمایا تاکہ قرآن یہ ساتھ لے جاؤ۔ تو اس کے بعد پھر بیعت عقبہ اولیٰ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں معین کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جو بیعت عقبہ کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، اس کا جو زمانہ تھا یہ معین طور پر کیا تھا، اور اس کے واقعات کیسے وقوع پذیر ہوئے؟ کس طرح سے لوگ آئے جنہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو تبلیغ کی گئی کہ بیعت کر لیں؟ جی، یہ سارا بڑا دلچسپ واقعہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خاص خدائی تقدیر کے متحد ہو رہا تھا، اور یہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن بھی سن رہے تھے اور بیعتیں بھی کر رہے تھے۔ اب ہم 12 نبوی میں داخل ہو چکے ہیں، صحیح 12ویں سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا 12واں سال ہے۔ تو حج کے موقع پر 12 لوگ آئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں آ کر ملے، مدینہ کے لوگ۔ مدینہ ان میں پہلے 5 وہ تھے جنہوں نے پچھلے سال بیعت کی تھی، قبیلہ خزرج کے لوگ، قبیلہ خزرج کے لوگ، اور 7 نئے تھے۔ ان 12 لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کو تاریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بیعت تو پہلے وہ کر چکے تھے، بیعت عقبہ اولیٰ نام تو اس کا ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخی طور پر اب چونکہ اس کو کہا جاتا ہے اس لیے ہم اسی کو ترجیح دیں گے جو روایت معروف ہے۔ تو 12 لوگوں سے، یا 5 کہہ لیں، 5 + 7، 12 لوگوں سے اسلام کا مدینہ میں آغاز ہوا، اور انہوں نے بیعت کی، اور پھر انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اسلام مزید پھیلے، تو آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیجیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک وفادار صحابی کو، جو اسلام کی خاطر مارے بھی کھا رہے تھے، قربانیاں بھی دے رہے تھے، بہت خوش پوش تھے، ماں باپ نے گویا گھر سے نکال دیا، کپڑے تک چھین لیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تھے تو بڑی تکلیف اٹھاتے تھے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مبلغ مکہ کے بعد مدینہ میں سب سے پہلا مبلغ، ان کا نام حضرت مصعب بن عمیر تھا۔ میم صاد عین بے، چونکہ ہم اس وقت تحریر تو نہیں دکھا رہے اس لیے ہم بعض کے ہجے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ جی بالکل مناسب ہے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر نے خدمات شروع کی وہاں پہ، یہ ساتھ چلے گئے اور انہوں نے تبلیغ پھیلانی شروع کی۔ ایک بزرگ تھے وہاں، اسد بن زرارہ، مدینہ میں، ان کے مکان کو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور وہاں تبلیغ شروع کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم جمعہ کی نماز بھی شروع کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جمعہ کی نماز پڑھ نہیں سکتے، نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ جو چھوٹی سی مسجد ابو بکر نے بنائی تھی، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، گھر میں اس کو بھی گرا دیا گیا تھا۔ رسول کریم چھپ کر عبادت کرتے تھے، جمعہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ مدینہ والوں میں یہ طریق بھی تھا کہ ہفتے کے ہفتے ان کا لیڈر کو کھڑا ہوتا تھا اور وہ بعض و نصیحت کرتا تھا۔ اجتماعی عبادت کا لیں، یا اجتماعی وہ جیسے ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے ڈیرا سا، دارا سا، جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور حالات و واقعات کی باتیں کرتے ہیں، لیڈر ان کو بعض و نصیحت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جمعہ کی عبادت میں تبدیل کر دی۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر سے فرمایا کہ تم وہاں جمعہ بھی پڑھو، اور جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے مدینہ، اس وقت تک مصعب بن عمیر جمعہ پڑھاتے رہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ایسے علاقے جہاں جمعہ نہ پڑھا جا سکتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جمعہ نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، اس لیے آپ نے وہاں پہ جمعہ نہیں پڑھا۔ جہاں اجازت تھی وہاں آپ کے حکم سے آپ کے جو وفادار خادم تھے وہ جمعہ پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے۔ تو ایسی روایتیں موجود ہیں کہ رسول کریم کو نماز اور جمعے سے جب روکا جاتا تھا، تو وہی روایتیں آج بھی بعض مخالفوں کی طرف سے دہرائی جا رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خادموں کو ان باتوں سے روکا جا رہا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے اسد بن زرارہ کے مکان کو اپنا بنایا، اور کوشش انہوں نے یہ کی، بڑی ان کی ایک خوبی ہے،
انہوں نے عام پبلک کو تبلیغ کی ہی، جو قبائل کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو خاص فوکس کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ وہ قبائلی نظام تھا، اس لیے ان دونوں قبائل کے جب بڑے لیڈر اسلام لے آئے تو سارے قبیلے مسلمان ہو گئے، اور چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے یہ دونوں قبائل اسلام کے اندر داخل ہو گئے، سوائے ان چھوٹے موٹے لوگوں کے جو باہر رہ گئے، ورنہ سارے کے سارے یہ دونوں قبائل، اور ایک بڑی جمعیت بن گئی، مسلمانوں کی ایک جتھا بن گیا۔ تو آپ نے اپنے خدام کو تیار کیا ان لوگوں کو، اور وہ خفیہ طور پر جو تھے وہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، بالکل بے یار و مددگار ہیں۔ قرآن کریم بار بار کیا تھا نا کہ تمہارے بت آخر کرتے کیا ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے، ضرر پہنچا سکتے۔ تو بعض اس زمانے کے خدام نے یہ طریقہ اختیار کیا، کسی گھر سے بت اٹھاتے تھے اور اسے باہر پھینک آتے تھے، اور جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچتا تھا تو اسے کہتے اچھا بت ہے بھائی، اچھا خدا ہے، یہ کنویں سے تو نکل نہیں سکتا۔ کبھی کسی بت کو وہ کسی کوڑا کے ڈھیر پہ پھینک آتے تھے، اور جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچتے تھے تو وہ انہیں سبق سکھاتے تھے کہ بزرگوں یہ کچھ توجہ کرو، یہ تمہارا بت اس گندگی سے تو اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتا، تو تمہیں یہ دکھوں سے کیسے بچائے گا، تمہاری نجات کا سامان کیسے کرے۔ اس طرح اس زمانے کے نوجوان خدام نے ان حکمت عملی کے تحت اس اپنے علاقے کو بت پرستوں کو تبلیغ کی۔ کبھی کسی کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو کھینچتے تھے اور وہ اس طرح پھینک آتے تھے، تو وہ پوچھتے تھے بھائی کیا ہوا، تو پھر تبلیغ کے لیے پہنچ جاتے تھے کہ یہ حالات ہیں تمہارے، اس کی بت پر اس بت کی پرستی کرتے ہو، اس خدا پہ ہی مان لاؤ جس کے قبضہ قدرت میں ساری جان ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے واقعی نہایت شاندار مبلغ ثابت ہوئے، اور ہمارے مبلغین کو، ہمارے واقفین کو، ہمارے داعیان کو حضرت مصعب بن عمیر کا طریقہ کار، ان کی حکمت عملی سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ جہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر کی کاوشوں سے مدینہ میں اسلام کا پیغام پھیل رہا تھا اور لوگ جوک در جوک دارِ اسلام میں شامل ہو رہے تھے، اسی زمانے میں مکہ میں کیا حالات چل رہے تھے؟ مکہ میں ایذائیں تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب ان کو یہ پتہ تو لگ گیا تھا کہ مدینہ میں اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے، پہنچ رہا ہے، تو مکہ میں انہوں نے جو کمزور مسلمان تھے ان کو مارنا پیٹنا اور زیادہ کر دیا، تو تکلیفیں تو بڑھتی جا رہی تھی، تکلیفوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ جتنا زیادہ لازمن بات ہے، جتنا زیادہ اسلام پھیلے گا، مکہ سے نکلے گا، تو ان کو اور دکھ ہوگا اور تکلیف ہوگی۔ ابھی رسول اللہ نے ہجرت کا حکم نہیں دیا، لیکن یہی دکھ جو بڑے ہیں، جب تکلیفیں بڑی ہیں، تو آہستہ آہستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر مدینہ جانے کا مشورہ دیا، اور وہی مسلمانوں کے دارالہجرت بن گئے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں، اگلی پروگرام میں اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کا اختتام بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس سے۔ حضور فرماتے ہیں، بس مذہب اسے کہتے ہیں اور سچا نبی اس کا نام ہے جس کی سچائی کی ہمیشہ تازہ بہار نظر آئے۔ محض قصوں پر جن میں ہزاروں طرح کی کمی بیشی کا امکان ہے بھروسہ کر لینا عقل مندوں کا کام نہیں۔ دنیا میں صدہا لوگ خدا بنائے گئے اور صدہا پرانے افسانوں کے ذریعہ سے کراماتی کر کے مانے جاتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ سچا کراماتی وہی ہے جس کی کرامات کا دریا کبھی خشک نہ ہو۔ سو وہ شخص ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ وہ آج شاہدی